سے ملاقات کی رات، آج کی رات کو محبوب سے ملاقات والی رات. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال جسم مرتا ہے اور روح، بولیے نا، روح باقی رہتی ہے. اور یہ سننے کا کام، یعنی جسمانی اختیار کے سارے کام کس کی بدولت ہیں؟ ارے توجہ، کس کی بدولت ہیں؟ روح کی بدولت نا. اگر روح نہ ہو تو جسم کسی کام کا، بناؤ، سنوارو، کھلاؤ، پلاؤ، اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا ہی کماؤ، چاہے جو کرو اس جسم کے لیے. میں کئی بار کہتا ہوں اور آپ نے کئی بار سنا ہوگا اتنے دنوں میں کہ ہماری زندگی کا سارا مقصد جسم ہی ہے. کمانا، دھمانا، جمع کرنا، بینک بیلنس، کار، بنگلے، اے سی، کولر، فرنیچر، یہ اچھے اچھے کام، یہ سب کس کے لیے؟ اس کو کیا ضرورت ہے روح کو؟ جو روح کو چاہیے وہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن، تسبیح ربانی، نماز، روزہ، حج، زکات، سچی بات، ایک دوسرے کی مدد، جو شریعت کا قانون ہے وہی غذائے روح ہے. سبحان اللہ. وہی روح کی غذا، بولیے نا، وہی روح کی غذا. اب ایک جملہ مجھے کہہ دینے دیجئے اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو لے کر کے اپنے گھر جائیں گے. آج روح آپ کے پاس ہے، اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے. آج روح کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس ہے، اختیار آپ کے پاس ہے. اسی اختیار کی بنیاد پر تقدیر ہے. آپ اچھے عمل کرو، برے عمل کرو، چلتے راستے میں کسی کو تماچا مارو یا سر جھکا کے کسی کو ادب سے سلام کرو، کسی مجبور کی مدد کرو، یہ سب آپ کے، جس نے چاہا وہ جلسے میں آئے اور جس نے نہیں چاہا وہ آج جلسے میں. ارے بولیے نا، ہماری چاہت کا اس عالم شہادت میں اتنا عمل دخل رکھا ہے رب العزت نے کہ اسی کی بنیاد پر رب فیصلہ فرمائے گا. اسی کی بنیاد پر رب فیصلہ فرمائے گا. اگر یہ کہہ دو کہ انسان مجبور محض ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا، تو میں پھر کہوں گا کہ پھر اللہ نے دوزخ کو بنایا ہی کیوں ہے؟ سب اسی کی مرضی سے ہے نا. یا تو پھر ایک ہی بنا لیتا، ادھر کی یا ادھر کی، لیکن اللہ نے دو بنا کے یہ فیصلہ کر دیا، اختیار تمہیں دیا ہے. اب اچھا کرو گے تو یہ جنت ہے اور بد کرو گے تو یہ جہنم ہے. یہ اچھی بری تقدیر جو ہے یہ اختیار اللہ نے آپ کو دی ہے. اور یہ آپ ایمان لانے سے پہلے کہہ چکے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اچھی اور بری جو تقدیر ہے اس پر ایمان لا چکے ہو. انکار کی گنجائش ایمان کے باہر کر دے گی. پھر اپنے کو مومن مت کہنا. اگر اچھی بری تقدیر کا انکار ہے تو ایمان ہی ثابت نہیں ہے. پھر عمل کس کام کا؟ بولیے، عمل کس کام کا؟ تو ہمارے جسم کی ساری توانائی کس کے ذریعے؟ روح کے. روح ہو تو جسم سنے، روح نہ ہو تو جسم. تو سننے کا کام کس نے کیا؟ روح. بولنے کا کام، چلنے کا کام. آپ جو اپنے جسم سے کرتے ہو وہ سارے کام اب پہلے کون کرتا تھا؟ روح. اب آپ کے جسم سے روح الگ ہو گئی تو آپ نہیں کر پا رہے نا. بولیے نا، نہیں کر پا رہے. اور جسم مرا، روح زندہ ہے. تو جو سننے والی طاقت تھی اسے موت نہیں آتی. جو سننے والی طاقت تھی وہ روح ہے اور روح زندہ ہے. بولیے، روح زندہ ہے. اور روح کے لیے دور اور نزدیک نہیں. وہ کتنے بڑے بے وقوف ہیں جو پانی
उसके सुनने का इनकार करते हैं। गौस को मत बुलाओ, नहीं सुनते। अबे तेरी नहीं सुनते होंगे। अरे रूह तो जिंदा है ना। अगर तू मान भी ले कि जिस्म मर गया तो हम कहेंगे जब तेरी रूह 500 साल के बाद कब्र में सवाल करने वाले, सलाम करने वाले का जवाब देती है तो हमारे गौस की रूह बगदाद में रह के हम गुलामों सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, क्या बात। या रसूल अल्लाह, क्यों पुकारते हो? मदीना बहुत दूर है। नादान, तेरे लिए दूर होगा, तूने समझा ही नहीं। इस फलसफे जिस्म और रूह को सुनने का काम रूह का था, और वो जिंदा थी, जिंदा है और जिंदा रहेगी बेशक। सुभान अल्लाह। हो सकता है कि मैं कोटा से बुलाऊं आपका नाम लेके और आप यहां से न सुनो। हो सकता है, नहीं, यकीनी है आप नहीं सुनोगे। क्यों? आप ही की रूह आपके जिस्म में जब तक है मुक़य्यद है, कैद में है ना। वो आपके जिस्म में आपकी रूह बोलिए मुक़य्यद है। अब वो जो देखेगी ना तो वो अपनी आंख से नहीं देखेगी, आपकी आंखों के झरोखों से झांकेगी। और आपकी मादी आंखों के पर्दों में वो तवानाई नहीं है जो दूर तक देख सके और दूर तक सुन सके। आपके कानों में वो तवानाई नहीं है। तो मैं बुलाऊंगा तो आप नहीं सुनोगे। एक हद है सुनने की, एक हद है देखने की। बोलिए, एक हद है देखने की, चलने की, फिरने की, ताकत की, कुव्वत की, कवानाई की, खाने की, पीने की। एक हद है इंसान के लिए। क्यों? वो जिस्म में मुक़य्यद है। उसकी ताकत आपके कैदखाने में रह करके कमजोर पड़ी है। किसी अहले दिल ने कहा था, दिले बीना भी कर खुदा से तलब। आंख का नूर दिल का नूर नहीं। अरे नहीं, मैं भी कह रहा हूं मगर ये हदीसे कलीमो तूर नहीं। दिल की आंखें जब देखेंगी तो वो रूह की आंखें होंगी। लेकिन रूह में जब तक रूहानियत पैदा नहीं करोगे, बोलिए, रूह को जब तक खुराक नहीं दोगे। आपने जिंदगी में क्या किया? रूह को बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया, काम उसी से ले रहे हैं। यानी मिसाल ऐसी है कि एक ऐसा मजदूर हमने रख रखा है जिसको गधे की तरह बेलदार बनाकर सुबह से शाम तक काम लेते हैं और उसे खाना पानी आराम बिल्कुल नहीं देते। यही हाल हमारा है। रूह से काम लेते हैं, सुबह से लेकर शाम तक चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, प्लान बनाते हैं, मंसूबे बनाते हैं। रात और दिन उसी रूह के जरिए से हम सारे प्लान करते हैं। और उस रूह के लिए 24 घंटे में कितने कतरे पानी दिए आपने? कितनी खुराक आपने रूह को दी है? सोचते चले जाओ, कितनी खुराक आपने अपने रूह को दी है, कितना खिलाया है, कितना पिलाया है, कितना ताकतवर बनाया है। आप कहोगे, हम कहेंगे, तजर्बा कहेगा कि 24 घंटे में दो एक बार अल्लाह का नाम जरूर लिया बस। नमाजें नहीं है, वो खुराक थी। रोजा नहीं है, वो खुराक थी। हज नहीं है, वो खुराक थी। ज़कात नहीं है, वो खुराक थी। और डेली की खुराक क्या है? नमाजें हैं, तस्बीह है, तिलावत कुरान है, तहलील है, अहकाम शरा है, दीन के उसूलों पर अमल है। अगर ये करते रहे तो आपके जिस्म के साथ साथ आपकी रूह भी ताकतवर बनती चली जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। ताकतवर बनती, बोलिए, ताकतवर बनती चली जाएगी। जिस तरह आपका जिस्म तवाना है, इसी तरह आपकी रूह भी अगर तवाना हुई तो जिस्म भी रूह भी दोनों ताकतवर। बोलो ना, जिस्म भी और रूह भी। अब अल्लाह का हुक्म आया, दोनों ताकतवर। अब अल्लाह का हुक्म आया, हुक्म से आई थी रूह,
حکم سے نکل گئی روح. بولیے حکم سے آئی تھی روح, حکم سے نکل گئی روح. اب اس روح کو اتنا لگاؤ ہے اس جسم سے جس نے اسے کھلایا پلایا طاقتور بنایا, روحانیت اس کے اندر پیدا کی. جس طرح آپ کے جسم میں جسمانیت کی طاقت ہے, اسی طرح اس روح میں روحانیت کی طاقت ہے. اب رب نے فرمایا اے روح اس جسم کو چھوڑ دے. روح الگ تو ہو گئی لیکن رب کی بارگاہ میں فریادی بنے گی, مولا اس نے جب ہمیں نہیں چھوڑا تو اجازت دے, اب وہ بیکار ہے, میں اسے نہیں چھوڑ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شہید اعظم کانفرنس, ذکر شہدائے کربلا, نعرے تکبیر. بہت خوب حضرت, سبحان اللہ سبحان اللہ. خوشحال مزدور بوڑھا ہو کے گھر چلا جائے, مرنے تک اپنے آقا کو نہیں بھولتا. بولیے مرنے تک اپنے آقا کو, اور جب یہی نہیں بھولا تو وہاں کہاں بھولے گا؟ مرنے کے بعد بھی نہیں بھولے گا. کیوں؟ وہ ہمارا غلام تو ہے لیکن آقا نے غلام کو اتنا خوش رکھا, اتنا خوش رکھا کہ ٹرانسفر ہونے کے بعد بھی اسے اپنے پرانے آقا کی یاد آتی ہے, اپنے پرانے مالک کی یاد آتی ہے. یہ روح آج آپ کے قید خانے میں ہے, اختیار آپ کے پاس ہے. اتنا کھلا دو, اتنا پلا دو, اتنا روانہ کر دو کہ کل جب آپ کا جسم بے بس ہو جائے تو روح کام آئے. بولیے روح, جن کی روحیں ان کے جسم کے کام آئیں وہ قبر میں جا کے بھی زندہ, قبر میں جا کے بھی. 500 سال کے بعد قبر کھلی, پورا سراپا سلامت, مٹی چھوڑے گی. بولیے مٹی کا کام چھوڑنا ہے کیا؟ تو 500 سال میں کفن میلا کیوں نہ ہوگا؟ غلام محمد ہے, غلام مصطفیٰ ہے, اس نے روح کے ساتھ وفاداری کی ہے اپنی زندگی میں. آج روح اس جسم کے ساتھ وفادار ہے. وہ سڑنے نہیں دے گی, وہ گلنے نہیں دے گی, وہ مٹنے نہیں دے گی, وہ فنا نہیں ہونے دے گی. جب تک جسم ہے اس وقت تک روح اس کے ساتھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولیے نا, روح کو مرنا اسے ہے, تو جسے مرنا ہے سب اس کے لیے ہم کرتے ہیں, اور جسے رہنا ہے اسے بالکل تنہا اور بے بس چھوڑ رکھا ہے. میں کہوں آپ سے نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو, احکام شرع پر عمل کرو, یہی بات تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب خوراکیں ہیں آپ کے روح کی. جن کی روحانیت میں توانائی ہے وہ عرش کے اوپر دیکھتے ہیں, جن کی آنکھوں میں توانائی ہے روح کے ساتھ وہ ہاتھ کی ہتھیلی سامنے کر کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارا زمانہ ہماری نظر کے سامنے ایسا ہی ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب, سبحان اللہ. جسمانیت کی نظر نہیں ہے, یہ روحانیت کی نظر ہے. یہ جسمانیت کی نظر نہیں ہے بلکہ یہ روحانیت کی, بولیے یہ روحانیت کی نظر ہے. تو جو غوث اپنے جسمانیت کے زمانے میں پورے عالم کو رائی کے دانہ کی طرح دیکھ رہا تھا, آج عالم روحانیت میں جب پاورفل ہے اپنے ایک غلام کو کون کس حال میں ہے غوث اعظم کی نظر دیکھ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ میں نہیں کہتا, یہ اصول کہہ رہے ہیں, یہ اصول کہہ رہے ہیں. تو جسم مرتا ہے اور روح, بولیے روح زندہ ہے, اسے فنا نہیں ہے. روح کو فنا اور ساری طاقتیں اسی کی تھی, ساری طاقتیں, بولیے نا ساری طاقتیں اسی کی تھی. چاہے وہ رستم زمانہ ہو, چاہے وہ اسفند زمانہ ہو, کوئی بھی ہو, اس کے جسم کے اندر کی ساری طاقتیں کس کی؟ روح. ساری طاقتیں روح کی, اور وہ روح اب بھی ہے.
بولیے نا روح اب بھی اسے مرنا اسے موت نہیں آئے گی. اس چیز کو آپ اپنے دل و دماغ میں رکھیں کہ کلو نفس ذائقۃ الموت. ہر جاندار کو موت کا مزہ چاہتا ہے. بولیے نا ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی اس کے جسم کو اس کے روح سے جدا. اتنی بات تو سمجھ گئے آپ کہ جسم اور روح کے ملنے کا نام زندگی ہے اور جسم اور روح کے الگ ہونے کا نام موت ہے. بولیے الگ ہونے کا نام موت ہے. اور دونوں کے مل جانے کا نام زندگی. رب قادر مطلق ہے. وہ جس بندے کی روح کو جب چاہے اس کے جسم سے ملا دے. بے شک سبحان اللہ. حق جب چاہے کسی بندے کے روح کو اس کے جسم سے بولیے اس کے جسم سے ملا دے. اور یقین کامل کرنے کے لیے سرزمین بریلی شریف چلیں اور ایک مثال دیکھیں. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کی فقط آنی ہے. ایک آن کے لیے وعدہ الہی سچ ہونے کے لیے روح الگ ہوئی پھر مل گئی. مگر ایسی کہ فقط آنی ہے پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. سبحان اللہ. بول دو اب تو بول دو. سبحان اللہ سبحان پھر اسی اللہ. آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی. جیسی پہلے زندگی تھی انبیاء کی ویسے ہی اب زندگی ہے انبیاء کی. بے شک. یعنی جسم روح سے الگ. بولیے نا جسم روح سے الگ نہیں ہے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. مثل سابق وہی جسمانی جیسی پہلے تھی ویسی ہی. تو اللہ قادر مطلق ہے. وہ جس بندے سے چاہے جتنی دیر کے لیے چاہے اپنے حکم کے مطابق روح کو جسم سے الگ کر دے اور جب چاہے جسم کو روح سے ارے بولیے نا جسم کو روح سے جب تک جسم سے روح الگ موت. جسم سے روح مل جائے زندگی. اس زندگی کو سمجھنے کے لیے کل کا انتظار رہے گا انشاءاللہ رب العزت. آپ ٹائم سے تشریف لائیں. آج چونکہ بہت تاخیر کے بعد جلسہ شروع ہوا ہے پہلے تشریف لائیں آپ لوگ اور تھوڑا آگے ہو کر کے بیٹھیے گا تاکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کی یہ دوری اتنی نہ رہ جائے اور جتنا قریب رہیں گے بات ویسی ہی دل کے قریب پہنچے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے.